سیونگز والٹ میں انہوں نے بچت کر لی ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ فیسلٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ نمبر 2 وزیر اعظم صاحب، میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے ان کو ملیں اس میں کوئی کٹوتی نہ ہو، اس میں کوئی بدعنوان عناصر پیسے نہ لے لیں، کوئی سائبر فراڈ نہ ہو۔ تو ہم نے FIA کے ساتھ مل کے ایک سائبر ورکنگ گروپ بنایا اور ایک فورینسک انالیسس کیا کہ یہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں ان خواتین کے اکاؤنٹس پہ، اور پھر اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں اس پہ عمل درآمد بہت حد تک ہو چکا ہے۔ کچھ اس کے فیچرز میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مشینز ہوتی ہیں، ایک تو ATM سے پیسے نکالتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی مشینز گیجٹس ہوتی ہیں جو کیمپس اور دکانوں میں یوز ہوتی ہیں، اس کو اکثر بدعنوان عناصر دکانوں سے اور کیمپ سے باہر لے جاتے تھے اور وہاں پہ باثر لوگوں کے ڈیروں پہ وہاں فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو بینک کے ساتھ مل کے اس کے جیو کوآرڈینیٹس کی چینج کرنے کی جو پروروگیٹو تھا وہ فیلڈ سے ہٹا کے سینٹرل آفیسز میں لے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان ڈیوائسز، پچھلی باری جب آپ نے پہلے دیا تھا تو اس سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ، کیونکہ یہ تو سلسلہ جب سے حکومت ہماری آئی ہے تب سے ہی پیمنٹ کا چل رہا ہے، تو ہمیں تب سے یہ انسائٹس مل گئی تھیں اور ہم نے سسٹم کو کافی ٹائٹن کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹس ہو گئی تھیں۔ تو آج آپ کو ہم بریف کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چل رہا ہے۔ ڈیوائس کی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے 150 میٹر تک رکھی ہے تاکہ ڈیوائس باہر کسی باثر شخص کے ڈیرے پہ لے جا کے پیمنٹ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے بائیو میٹرک لاگ ان ہر 3 گھنٹے بعد کر دیا تاکہ کوئی اور مشین کو نہ لے جائے۔ کیونکہ فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی زیادہ رات کو ہوتی ہے اس لیے ہم نے ڈیوائس کو رات کو بلاک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو رینڈم فنگر سلیکشن رکھی ہے، اس ٹرانچ میں جب خواتین جائیں گی تو ان کو رینڈملی وہ سسٹم فنگر پک کرے گا، کیونکہ اکثر جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سلیکون تھمز ہوتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اب یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے۔ ہم نے اپنے جو فراڈ الرٹس کا میکینزم ہے اس کو بالکل ریویمپ کیا ہے، جو ہارڈ ویئر سے جو ہمیں الرٹس آتے ہیں اس کا نظام پورے طرح بدلا ہے، اور سائبر کرائم پریونشن یونٹ کی اس وقت ہیومن ریسورس ہائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں خواتین کو آگہی دینا، فائنینشیل لٹریسی دینا، انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی۔ اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال SMS انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور SMS آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی اب اس کے دائرۂ کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے، اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے، یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے، تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں اور لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ID کارڈ نمبرز بتاتے ہیں، اور ہم وہیں ان کی جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار، جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں، ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے، اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے، تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ پچھلی دفعہ تقریباً 6% بائیو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، تو اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے۔ ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بائیو میٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے SMS جنریٹ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے بائیو میٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے، تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی۔ ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں، کس پروونس میں جا رہے ہیں،
اور کتنے پیسے جا رہے ہیں اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں, پنجاب سلیکٹ کر لیجئے, اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے, اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے, کتنے بینیفیشریز پے ہوئے, کتنوں نے اماؤنٹ ودرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے, جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسیس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ کووڈ-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا پی ایمز کووڈ ریلیف فنڈ این ایس آر. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو؟ اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح 4 روپیز میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے, اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی ہوئی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے, سب کو پتہ ہو کہ جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی. بالکل جی, وہ آپ کے پاس ہم لے آئیں گے. تو وزیر اعظم صاحب آپ کی احساس کفالت پروگرام سے متعلق تقریب جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں, اور معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دے رہی ہیں. اور خواتین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل پروگرام متعارف کروایا گیا ہے. یہ پروگرام جو ہے ڈیجیٹل والیٹ فراہم کرے گا, اور سہولت سے اب خواتین کو بینکوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. اور اسی پروگرام کے تحت فراڈ الرٹ کو مزید مؤثر بھی بنایا گیا ہے, اور اس پروگرام سے بہت سے مسائل بھی حل کیے جا چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کفالت مستحقین کی تعداد جو ہے 43 لاکھ سے 70 لاکھ تک بڑھا دی گئی ہے. تو ثانیہ نشتر جو ہے پروگرام کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو بریف کر رہی تھیں, اور خواتین کے مسائل جو ہے اس پروگرام سے حل ہوں گے, اور اب خواتین کو بینکوں کے چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے. اور جیسے ہی وہ کیش جو ہے ڈرا کروائیں گی اس حوالے سے انہیں SMS بھی موصول ہوگا. تمام تر فیچرز جو بھی اس پروگرام کے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو بریف کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں ڈیجیٹل والیٹ فراہم کیا گیا ہے, اور سہولت سے اب خواتین کو بینکوں کے چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے. اور اس پروگرام سے فراڈ الرٹ کو مزید مؤثر بھی بنایا گیا ہے, اور اس پروگرام سے بہت سے مسائل حل کیے جا چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کفالت مستحقین کی تعداد جو ہے 43 لاکھ سے 70 لاکھ تک بڑھا دی گئی ہے. تو ڈیجیٹل پروگرام یہ جو ہے متعارف کروا دیا گیا ہے. اور آپ کو ضرورت ہے گھر کے خرچے کے لیے. اور یہ بھی بتائیں آپ بچت کیوں کرنا چاہیں گی؟ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جوان ہیں, اس کی شادی کی جو جس ٹائم ہمیں ضرورت ہوئے وہ ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. ویسے تو کار میں پیسے بچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم ادھر رکھتے ہیں بچت کے لیے. سیونگز جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھر میں اگر جتنا کیش لیں گے اتنا ہی خرچ ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے. اوکے. پیسے استعمال